اور اس سے کمپیریٹیو انالیسس کرنے کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ امت محمدی یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے لیے بوجھ ہے. پھر صحیح بخاری میں کتاب الحج میں بیان ہے کہ مدینہ میں یہود اس دن کے لیے روزے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی، تو وہ یہ روزے رکھتے تھے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں نور رمضان پریزنٹڈ بائی حالات بنگال اینڈ نیوز ٹیک انڈیا. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اس پروگرام میں رمضان کے 30 دن کلکتہ اور آس پاس کے مقتدر علماء کرام کو، مذہبی اسکالرس کو اپنے یہاں مدعو کرتے ہیں اور دین کے متعلق ان سے بات کرتے ہیں. آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی نوجوان شخصیت ہے، عالم دین ہے. ہمارے ساتھ ہے سلسلہ رحیمیہ کے سجادہ نشین سید نجم صاحب. میں سید نجم صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم جانیں حضرت کہ آج کے اس خاص پروگرام کی خاص شو کی شروعات اللہ پاک کے کلام پاک کی چند آیتوں کے ساتھ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ المولانا العظیم. ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت. رمضان کے روزے جو اس مہینے میں سب کے لیے فرض ہے مسلمانوں کے لیے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں کتب علیکم کی فرضیت کی دلیل ہے. اور پھر فرمایا مزید سورہ بقرہ میں نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 183 میں، فمن شہید منکم شہر فلیصمہ. تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے ضرور رکھے. اس کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. اور پھر حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں. اگر ہم امام بخاری امام مسلم نے کتاب الایمان میں یہ حدیث لائی ہے. فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس سے کمپیریٹیو انالیسس کرنے کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ امت محمدی یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے لیے بوجھ ہے. پھر صحیح بخاری میں کتاب الحج میں بیان ہے کہ مدینہ میں یہود اس دن کے لیے روزے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی، تو وہ یہ روزے رکھتے تھے. حضرت، آپ نے پہلے سوال کا جواب کہ رمضان کے روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ آپ نے بتایا. الحمدللہ ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہے، امت محمدیہ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو امتیں جو گزری ہے، اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام جو جب گزرے، ان کی جو امت تھی، کیا ان پر بھی رمضان کے روزے اسی طرح فرض تھے جس طرح ہم پر فرض ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. اگین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہاں پہ اللہ رب العزت نے He has done a comparative analysis between the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the previous ummahs. اور اس سے کمپیریٹیو انالیسس کرنے کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ امت محمدی یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے لیے بوجھ ہے. پھر صحیح بخاری میں کتاب الحج میں بیان ہے کہ مدینہ میں یہود اس دن کے لیے روزے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی، تو وہ یہ روزے رکھتے تھے. پھر مزید فرمایا یہود اور عیسائی روزہ بطور کفار گناہ بھی رکھتے تھے اور توبہ اور استغفار کے لیے بھی رکھتے تھے. بنی نوع انسان روزے کی الگ الگ مقصدیت ہے ہر ریلیجن میں. انفیکٹ اگر آپ دیکھ لیں
کہ یہودوں کی انسائکلوپیڈیا میں درج ہے کہ آ جائیں ہندوؤں کی طرف، پارسیوں کی طرف، وہاں پہ اگر پارسی لوگ کہ صرف وہ جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، ہندو میں برہمن رکھتے ہیں، اس کے بھی انہوں نے کیٹیگرائزیشن کیے ہوئے ہیں. جو مسلمان اور دین اسلام نے روزہ دیا ہے وہ جامعیت والا روزہ دیا ہے. اور اگر سائنٹیفک ریزنز میں آ جائیں تو اس کے بہت سارے فوائد سائنٹیفکلی آج کے دور میں پروو ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے سنا کہ سلسلہ رمیہ کے سجادہ نشین سید نجم قادری صاحب نے کس خوبصورتی سے کلام پاک کے آیتوں اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بتایا کہ رمضان کے روزے کس طرح سے ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض تھے. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نوری رمضان is brought to you by زید انوار, ڈائریکٹر قاری احمر فاؤنڈیشن, دلور تھنڈر, ڈائریکٹر BM ایکتا انڈسٹریز, محمد جمال الدین, MD پریمیئر نالج سٹی سونارپور, اخلاق احمد, ایکس کاؤنسلر وارڈ 43, جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول کانگریس مائنورٹی سیل, سوما چودھری, کاؤنسلر وارڈ 37 KMC, اظہر اقبال, پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 61 TMYC, شارق احمد, پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 64 ترنمول کانگریس, ندیم احمد خان, MD کلیمز کنسٹرکشن, ذوالقرنین علی, فاؤنڈر جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن, حاجی برکت علی, پریزیڈنٹ متھلانچل ویلفیئر سوسائٹی, حیدر علی خان, سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 108, پرینکا ساہا, کاؤنسلر وارڈ نمبر 46 KMC, مدثر نظر, سوشل ایکٹیوسٹ, فوڈ پارٹنر اشرف بریانی سینٹر توپسیا, اینڈ قیوم اسپیشل لچھا, میکرز آف فائنسٹ کوالٹی آف لچھا. پہلے سوال کا جواب کہ رمضان کے روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ آپ نے بتایا. الحمدللہ ہم سب آقا علیہ صلاۃ والسلام کی امت میں سے ہے, امت محمدیہ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو امتیں جو گزری ہے, اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام جب گزرے, ان کی جو امت تھی کیا ان پر بھی رمضان کے روزے اسی طرح فرض تھے جس طرح ہم پر فرض ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. اگین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہاں پہ اللہ رب العزت نے He has done a comparative analysis between the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the previous ummahs. اور اس سے کمپیریٹیو انالیسس کرنے کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ امت محمدی یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے لیے بوجھ ہے. پھر صحیح بخاری میں کتاب الحج میں بیان ہے کہ مدینہ میں یہود اس دن کے لیے روزے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی, تو وہ یہ روزے رکھتے تھے. پھر مزید فرمایا یہود اور عیسائی روزہ بطور کفار گناہ بھی رکھتے تھے اور توبہ اور استغفار کے لیے بھی رکھتے تھے. بنی نوع انسان روزے کی الگ الگ مقصدیت ہے ہر ریلیجن میں. حضرت رمضان کے روزے جو اس مہینے میں سب کے لیے فرض ہے مسلمانوں کے لیے, اس کا شرعی حکم کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں کتب علیکم کی فرضیت کی دلیل ہے. اور پھر فرمایا مزید سورہ بقرہ میں نیکسٹ آیت میں آیت نمبر 183 میں فمن شہید منکم شہر فلیصمہ, تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے ضرور رکھے. اس کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. اور پھر حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں. اگر ہم امام بخاری امام مسلم نے کتاب الایمان میں یہ حدیث لائی ہے, فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے.